آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کولیبوریشن جو آپ کی ٹیچر کے ساتھ ہوگی یہ انفارمل ہے فارمل ہے. فارمل بھی ملتے ہیں پلیٹ فارم جیسے پی ٹی ایم ہے, کوئی ایونٹ ہے, کوئی اینول ڈے ہے, ضرور جائیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ریپو بلڈنگ ہوتی ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ٹیچر کے ساتھ میں نے کس طرح سے بیسٹ کمیونیکیٹ کرنا ہے, لیکن مس یوز نہیں ہونا چاہیے. بات بات پہ انہیں فون کر دیا. اب ماؤں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ یہ بیہیویئر کرتی ہیں کہ جو کولیبوریشن ہے اس میں بچوں کو فیور دلوانا چاہتی ہیں. میرے ہی بچے کو آگے کریں, میرے ہی بچے کو یہ چیز سکھائیں, میرے بچے کو اپرچونٹی دیں, میں اس کو یہ پریپیئر کرواؤں گی, اگر آپ کو اپ ٹو دا مارک لگتا ہے تو پھر اس سے وہ کام کروا لیں. تو یہ ایک کانسیپٹ بھی ضروری ہے. پھر فیس ٹو فیس میٹنگز پہ زیادہ فوکس کریں, بجائے اس کے کہ لیٹر لکھ کے دے دیا, ڈائری میں صرف لکھ دیا. کوئی پرابلم زیادہ ہے تو فیس ٹو فیس جائیں, فیس ٹو فیس بات کریں, ٹائم لے لیں. پھر آپ نے بلیم نہیں کرنا, اس پہ ہم بات کر چکے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اچھے طریقے سے ان کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈنگ کے ساتھ کام کرنا ہے. اصل کام کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پرابلم بیہیویئر کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. اس کو ہم کرتے نہیں, اپنی جنگوں میں لگ جاتے ہیں. کیا مطلب ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے کہ واٹ ڈز دا بیہیویئر لک لائک, ایگزیکٹ بیہیویئر کیا ہے. اگر ٹیچر بھی کہتی ہے مس بیہیو کرتا ہے تو آپ ایگزیکٹ بیہیویئر پوچھیں. پھر یہ کہ کس وقت یہ ہوتا ہے, کس وقت یہ نہیں ہوتا. اسی طرح سے اور کون اس کے ساتھ ہوتا ہے اس وقت, یہ نہیں کہ کون سکھاتا ہے. کچھ لوگوں کی کمپنی میں یہ ہو سکتا ہے. پھر یہ کہ کتنی عرصے سے یہ بیہیویئر ہو رہا ہے جو پرابلمیٹک ہے. اس کے لیے جو ٹیچر ہیں اور اسکول سٹاف ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ کس طریقے سے اس سے ڈیل کرتے ہیں. تو یہ ایریاز ہیں جن کو دیکھنا ہے. اب دیکھیں اصل کام کیا ہوتا ہے کہ برین سٹارم کرنا ہے کہ کوئی اسپیسیفک بیہیویئر ہے اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے. کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. اب پرابلم بیہیویئرز ہمارے پاس کیا کیا ہوتے ہیں اگر ہم رفلی دیکھ لیں. بچہ پرمیشن کے بغیر بات کر رہا ہے, بچہ اپنے دوستوں کے ساتھ کلاس میں باتیں شروع کر دیتا ہے, بچہ ہوم ورک نہیں لے کر آتا, بچہ ٹیچر کی بات نہیں سنتا, بچہ کام نہیں کمپلیٹ کرتا, یہی باتیں. تو اس کا ریپلیسمنٹ بیہیویئر کیا ہے, بجائے اس کے کہ بچے کو باتیں سنائیں, خود روئیں دھوئیں, اسکول چینج کریں, کبھی اسکول والوں کو بلیم کریں. آپ بچے کو بتا دیں کہ بیٹا آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہو, ہینڈ ریز کیا کرو. آپ اس کو یہ بتا دیں کہ بیٹا جب ٹیچر پڑھا رہی ہوں, انسٹرکشن دے رہی ہوں, کلاس کا ٹائم ہو کلاس کرنے کا, تو آپ دوستوں سے نا اس وقت بات نہ کیا کرو. اچھا بیٹا جاتے ساتھ ہی نا آپ بھول جاتے ہو ہوم ورک سبمٹ کرنا, جاتے ساتھ ہی ان کو دے دینا. بس آرام سے اس کو انسٹرکشن دے دی, سمپل سی بات ہے. اور اسی طرح جب ٹیچر انسٹرکشن دے رہی ہوں تو بات سن لیا کرو. جو اسائنمنٹ ہے کوشش کیا کرو کہ ٹائم پہ کمپلیٹ کر لیا کرو. اتنی سی بات بولنی ہوتی ہے ہم نے, لیکن ہم وہاں پہ ایک پہاڑ کھڑا کر لیتے ہیں. بچے کا کلاس میں فوکس نہیں ہوتا, یہ ٹیچر کمپلین کرتی ہے. تو اب اس میں آپ نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ میں گھر میں کیسے فوکس ڈیولپ کروں. جب میں ہوم ورک کراتی ہوں تب بھی تو بہن بھائی اور باقی ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں. پھر آپ فوکس کے بارے میں گوگل کر کے پڑھیں, بچے کا فوکس کیسے ڈیولپ کیا جاتا ہے. اس پہ ہم نے بھی کچھ بات کی تھی کہ کیسے ڈیولپ کیا جائے. آپ پڑھیں اور آپ بچے کو گھر میں سکھائیں. جب وہ گھر میں ہر کام کو فوکس ہو کے کرے گا, پھر آپ دیکھیں کہ اسکول میں چینج آئی ہے کہ نہیں. اگر اسکول میں چینج نہیں آئی ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ٹیچر کو تھوڑا سا اس طرح بتانا ہے جیسے وہ کلاس میں کس جگہ بیٹھتا ہے. یعنی اگر وہ ونڈو کے پاس بیٹھتا ہے تو باہر فوکس کرے گا, شرارتی بچے کے ساتھ بیٹھتا ہے تو پھر ڈسٹریکٹ ہو جائے گا, یا یہ کہ دور بیٹھتا ہے ٹیچر سے. تو اس طرح کی کچھ جو اسٹریٹجیز ہوتی ہیں اس میں بچوں کو ہیلپ کرنا ہوتا ہے. اچھا کئی دفعہ ٹیچر بہت بور پڑھاتی ہے تو پھر بچے کا فوکس نہیں رہتا. اب آپ ٹیچر کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میرا بچہ کہہ رہا ہے یو آر دا موسٹ بورنگ ٹیچر. اب اس میں کیا کرنا ہوتا ہے, اس میں بچے کو سکھانا ہوتا ہے کہ بیٹا زندگی میں ہمیں کئی دفعہ ایسے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے جو جس طرح بات کرتے ہیں وہ ہمیں بورنگ لگتی ہے. یہ نہیں کہ ٹیچر بورنگ ہے, کیونکہ ٹیچر کی عزت کروانی ہے تو ہمیں ہو سکتا ہے وہ بورنگ لگے, وہ سبجیکٹ ہی بورنگ ہو, اس کو اس سے بہتر نہ پڑھایا جا سکتا ہو. تو تب ہم کیا کرتے ہیں, جو چیز ہمیں بورنگ لگتی ہے اپنا فوکس ڈیولپ کرنے کے لیے ہم لکھتے جاتے ہیں. ہمیں اپنے ساتھ بھی ہوتا ہے نا, اگر نیند آ رہی ہو کلاس میں تو کیا کرتے ہیں, لکھنا شروع کرتے ہیں. کبھی کبھی ہوتا ہے نیند آ رہی ہے, کوئی بہت ہی ڈل طریقے سے بات کی جا رہی ہے یا میرے انٹرسٹ کی بات نہیں ہے, تو آپ لکھنا شروع کر دینا تو آپ کی نیند اڑ جاتی ہے, آپ کا فوکس آ جاتا ہے. تو اس طرح کی کوئی انسٹرکشن آپ اپنے بچے کو جو ہے نا وہ دے سکتے ہیں, اس سے پھر وہ بچے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے کرنا کیا. ایسا سسٹم بنانا ہے کہ جو اسکول ہر کے درمیان کمیونیکیشن بہت اسٹرانگ ہونی شروع ہو جائے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا امیڈیٹ فیڈ بیک کا سسٹم ہو. یہ نہیں ہے کہ 3 مہینے بعد میں آؤں تو مجھے پتا چلے, 6 مہینے بعد مجھے پتا چلا ہے, سال کے اینڈ میں میرے اوپر ایک بم گر رہا ہے کہ جی آپ کا بچہ تو تھرو آؤٹ نہیں پڑھتا تھا اور انہوں نے بالکل ذکر ہی نہیں کیا. ہوتا ہے, ایسے مسئلے آ جاتے ہیں. تو ہم نے اس کے بارے میں بھی ان کو مطلب ایسے کولیبریٹ کرنا ہے کہ آپ مجھے نوٹ لکھیں گے کہ بچے کا بیہیویئر گول کیا ہے,
کہ اسکول جب بچہ جاتا ہے اور 2 سے 3 بیہیویئرز پہ فوکس کیا جاتا ہے. پھر یہ کہ بچے کو ایویلویٹ کتنے عرصے بعد کیا جائے گا, اس کے بارے میں آپس کی کوئی کولیبریشن ہونی چاہیے. پھر یہ کہ بچے کو کیسے سکھایا جائے گا کہ ایک ڈیزائرڈ بیہیویئر کیسے تھے. ٹیچر اور پیرنٹ وہ سائن کریں گے. بچے کو پتا ہے کہ یہ بچے کے تھرو ہی آئے گا نا, ڈائری میں آ رہا ہے, لکھا ہوا آ رہا ہے, جا رہا ہے, لیکن بچے کو پتا ہے کہ وہ میرے پہ دونوں نظر رکھ رہے ہیں, مجھے لان تان نہیں کریں, مجھے اچھے طریقے سے سکھایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ آپ جب وہ اسکول میں صحیح طرح سے نہیں کرتا تو ایک مائلڈ کانسیکوینس آپ اسے دے سکتے ہیں. اگر فرض کریں وہ نوٹ ہی نہیں شیئر کرتا تو اس دن اسکرین ٹائم بند ہو جائے گا. جب ٹیچر سے نوٹ سائن ہو کے آئے گا تو اسکرین ٹائم مل جائے گا. یا کوئی اور ایسی جو اس کی ایڈوانٹیج ہے وہ آپ اس سے لے لیتے ہیں, اس کو زیادہ تنگ کیے بغیر. جیسے اگر اس نے 80% صحیح بیہیویئر دیا ٹیچر نے, کوئی آپ رکھ سکتے ہیں اسٹینڈرڈ 50% پہ آ گیا ہے 80%, تو آپ اس کو ایک پریویلیج 24 آورز کے لیے ودرا کر سکتے ہیں کہ بیٹا آج تو آپ کو یہ چیز نہیں مل سکتی نا, ٹیچر کی طرف سے جب آپ کا 90% یا 100% پہ آئے گا تو تب آپ کو یہ پریویلیج ملے گی. ڈانٹنا نہیں ہے اور بہت زیادہ وہ نہیں کرنا, اس کو اس طرح سے ایک ٹارگٹ دینا ہے کہ دس از ویئر یو ہیو ٹو بی. اور جب بچے کو یہ پتا ہو کہ اسکول اور گھر کے درمیان ایک اسٹرانگ بانڈ ہے تو بچہ پھر اپنے بیہیویئرز کو ٹھیک کرتا ہے. جب اس کو یہ پتا ہو کہ وہ دونوں لڑ رہے ہیں, گھر میں یہی باتیں ہو رہی ہیں, عجیب اسکول ہے, بچہ کہتا ہاں ماما عجیب اسکول ہے, بہت تنگ کرتے ہیں, تو آپ تو اس کے مزے کی بات کر رہے ہیں, وہ دیکھ رہا ہے کہ اماں اور ٹیچر کی جنگیں چل رہی ہیں. تو یہ نہیں کام کرنا ہم نے بچے کو اچھے طریقے سے وہ ہینڈل کرنا ہے. پھر اسی طرح کبھی کبھی بونس ریوارڈ دے سکتے ہیں. میں جیسے کبھی کبھار کوئی آن لائن کلاس بھی لوں اور مجھے لگے کہ کوئی بچہ اچھا پرفارمنس دے رہا ہے تو میں اس کو کہتی ہوں کہ آپ اپنی ماما سے آج جو ہے میری طرف سے ایک گفٹ لیں گے اور آپ کا اتنا بجٹ ہے. آپ ان کو کہہ سکتی ہیں ٹیچر کو, اب میرا بچہ کلاس میں اچھا بیہیویئر دے تو آپ اسے کوئی ایسا سٹار دیں, ہم کوئی ایسا سسٹم بنا لیں کہ اس کے اوپر میں اس کو ریوارڈ کروں گی. مس نہیں کرنا اپنے اسکول فنکشنز, کانفرنس, ڈے وزٹس, میٹنگ, ایکٹیویٹیز مس نہیں کریں. بیکاز میں نے بچپن سے دیکھا تھا, یہ مطلب میرے دماغ میں لکھا ہوا ہے, جو پیرنٹس بچوں کی پی ٹی ایمز اور ایکٹیویٹیز میں آتے ہیں ان کے اندر کانفیڈنس لیول بھی اور ہوتا ہے, اور ان کو اسکول والے بہت امپورٹنس دیتے ہیں. ان کو پکا پتا ہوتا ہے کہ یہ بہت ایکٹیو اور بہت انگیج پیرنٹس ہیں اور ان کی بات کو امپورٹنس دیتے ہیں. لیکن جو پیرنٹس نہیں آتے, ایسے پیرنٹس ہیں وہ کہتے ہیں میرا بچہ تو پرفارمنس اچھی دیتا ہے, فائدہ تو ہے نہیں, ٹیچر کچھ کراتی تو ہے نہیں, وہ نہیں جاتے تو پر ان کا پھر کام نہیں ٹھیک ہوتا. تو آپ کو جانا ہے, آپ کو ایکٹیولی انگیج ہونا ہے. تو جب میں پی ٹی ایم میں جاؤں اور میں ٹیچر سے بات چیت کر رہی ہوں اور وہ جب مجھے کہیں کہ آپ ماشاءاللہ ہمیشہ آتی ہیں, میں کہتی ہوں آف کورس پی ٹی ایم میں آنا ہے. وہ کہتی ہیں جن پیرنٹس کا ہم ویٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ آتے ہی نہیں ہیں. جب بچوں کو کوئی سٹریس یا انزائٹی فیل ہوتی ہے اس ایج میں نا, ٹین ایج میں آتے ہیں, ہارمونل چینجز ہوتی ہے تو بچوں کے ساتھ ہوتا ہے, تو بچے جب فیل کرتے ہیں نا تو اٹ از آلویز بیٹر کہ آپ پڑھائی سے زیادہ بچے کی بیہیویئر, پرسنالٹی پہ فوکس کریں. یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ہم جائیں ضرور, ہم یہ نہ سوچیں کیونکہ ٹیچر نے مجھے باتیں سنانی ہیں تو میں جاؤں گی نہیں. سولوشن بیسڈ اپروچ کے ساتھ جائیں اور ان کے ساتھ ڈسکس کریں صحیح طریقے سے کہ اس مسئلے کو آپ کیا سمجھتی ہیں, کیسے حل کرنا چاہیے, آپ مجھے یہ بتائیں. اگر وہ کہتی ہیں اسپیلنگ ویک ہے, آپ کہیں کہ اچھا آپ مجھے کوئی طریقہ بتائیں کیونکہ میں نے یہ 4 طریقے استعمال کیے ہیں, کوئی اور بتائیں. وہ آپ کو بتائیں گی وہاں پہ کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں. سو پریکٹس کریں کہ آپ نے کیا ٹیچر سے بات کرنی ہے, کتنا بولنا ہے, کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے. میں جب بھی اسکول میں جاتی ہوں ہمیشہ صدقہ دے کے, نفل پڑھ کے, اور ساتھ سارے رستے میں استغفار پڑھتی جاتی ہوں. یہ ہمیشہ سے میرا پی ٹی ایم یا جب بھی کسی میٹنگ میں جانا ہو یہ طریقہ رہا ہے. اور ساتھ ساتھ میں رب اشرح لی صدری یہ بھی بہت دفعہ پڑھتی ہوں, اور ساتھ ربی حب لی حکمن والحقنی بالصالحین. پھر یہ بھی پڑھتی ہوں اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع, اللہم باطلا باطلا وارزقنا اجتنابا. کہ اللہ تعالیٰ جو حق ہے وہ حق کر کے دکھانا اور جو غلط بات ہے وہ غلط کر کے دکھانا. میں ایسی نہ اپنی اس میں ایگو میں آ کے کوئی غلط فیصلہ اپنے بچے کے لیے کر دوں. مجھے حکمت بھی عطا فرمانا, میرا سینہ کھول دینا, میری بات ان کو سمجھ آئے جب میں بات کروں. وہی بات ہے کہ باقی اسباب کے حساب سے بھی پریپریشن کہ سارا بچے سے ڈسکس کر کے پوچھ کے باقاعدہ لاجیکل طریقے سے جائیں. یعنی جو وہ ٹیچر ہے نا وہ بھی ریلیکس ہو, اس کو بھی اچھا لگے کہ آپ آئی ہیں اور آپ ڈسکس کر رہی ہیں بچے کے میٹرز, ان کو بھی آپ سے کوئی آئیڈیاز ملنا شروع ہو. اتنا کچھ تو آپ پڑھتے ہیں, اتنا مٹیریل آپ کے پاس ہوتا ہے. پھر پورے اسکول کے ساتھ آپ کیسے انوالو ہوتے ہیں. بیسٹ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ٹیچر کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا ہو, لیکن اگر آپ کو ریپیٹڈ پرابلمز ہیں تو پلیز ڈونٹ گو ریپیٹڈلی ٹو ٹیچر.
کیونکہ ٹیچر کبھی بھی اپر مینجمنٹ تک بات نہیں پہنچاتی. جب مسئلہ ہو تو پھر آپ نے سیکشن ہیڈ کے پاس جانا, اور کبھی بھی سیکشن ہیڈ یا پرنسپل کے پاس جانے سے نہ گھبرائیں. لوگوں کو لگتا ہے کہ اچھا اگر ہم ادھر چلے گئے اور ٹیچر کو پتا چلا تو ہمارے بچے کے ساتھ کچھ کرے گی. تو میں ہمیشہ سے سیکشن ہیڈ کو یہ وارننگ پیار سے دے کر آتی ہوں کہ یہ مسئلہ میں نے آپ کے سامنے پریزنٹ کیا ہے, یہ آپ نے خود ہینڈل کرنا ہے, اور اگر میرے بچے کو کہا گیا کہ تمہاری اماں کیوں آئی تھیں تو اس کے ریپرکشنز آئیں گے, اینڈ آئی ول کم بیک ٹو یو. اور پھر میں آ کے آپ سے اور ٹیچر سے سوال کروں گی کہ یہ میرے بچے کو کیوں کہا گیا. جب تک آپ یہ چیز نہیں کرتے کہ پھر مسئلے نہیں حل ہوتے. آپ کہیں کہ میں تو آپ سے مسئلہ حل کروانا چاہ رہی تھی, آپ نے تو ٹیچر جو ہے وہ میرے بچے کے خلاف ہو رہی ہے, آپ اس کو فکس کریں. ادھر کال دا ٹیچر, آئی ہیو ٹو ٹاک ٹو دا ٹیچر. کئی دفعہ مشکل ہوتی ہیں میٹنگز, اس کے لیے پراپرلی پریپیئر کرنا ہوتا ہے, اور وہی بات ہے اصل چیز یہ کہ آپ گھر سے پراپر پریپریشن کے ساتھ جائیں, ٹیم ممبر بنیں, ان کے ساتھ کام کریں, ان کے ساتھ پلان کریں, کلوز کانٹیکٹ میں رہیں, فرینڈلی ہوں, کوآپریٹو ہوں. مجھے جب کسی نے کہا کہ یہ کام میں کہتی ہوں ٹھیک ہے, بی اے ہیلپ فل پارٹنر ٹو دیم. مقصد تو یہ کہ ہمارا بچہ جو ہے اس کو کچھ چیز سمجھ آ جائے. جہاں جہاں اسرٹیو ہونا چاہیے وہاں پہ اسرٹیو ہو, وہاں پہ آپ بات اپنی پٹ اپ کریں کہ نہیں ایسے ہی مجھے یہ بہتر لگ رہا ہے اور میں یہ اس طرح چاہتی ہوں کہ یہ کیا جائے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم بات کریں گے کہ اب پیرنٹس اپنے اوپر کیسے کام کریں. حالانکہ تھرو آؤٹ ہم بات کرتے رہیں, لیکن یہ کہ اب اسٹرگلنگ بچوں کے ساتھ پیرنٹس کی جو اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. میم 2 کویشچن ہیں. ایک تو یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ کچھ ٹیچرز ایسی ہوتی ہیں جن سے نہیں ریپو بلڈ ہوتی نا, تو بڑے بچوں کو تو شاید ہی سمجھایا جا سکتا ہے کہ کیسے آپ نے, لیکن 7-8 سال کے بچے کو کیسے سمجھائیں. ایک کویشچن یہ ہے, یعنی چھوٹے بچے کو کیسے سمجھائیں کہ آپ نے, اگر ٹیچر آپ کے ساتھ نہیں بھی اچھا بہیو کر رہی تو بھی آپ نے کمپوز ہو کے بیٹھنا ہے, کیونکہ وہ ایموشنلی انسٹیبل ہوتے ہیں بچے اس ٹائم. جی بالکل. اچھا اس میں یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ سے یہ کیا ہے کہ جب بھی مجھے کسی مطلب جیسے بچے نے کہا ہے کہ میری ٹیچر مجھ سے اچھی طرح بات نہیں کرتی ہیں, تو میں ہمیشہ چھوٹے بچوں کو یہ کہا کرتی تھی جو اچھی ٹیچر ہونا اس کے ساتھ اچھا ہونا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کریڈٹ آپ کا تب جاتا ہے جب ٹیچر اچھی نہیں ہے, ٹیچر آپ کو تنگ کر رہی ہے, ٹیچر آپ سے خوش نہیں ہے, وہاں پہ آپ بیسٹ بیہیویئر دیں. اور پھر آپ ایگزیکٹ بیہیویئر سکھاتے ہیں. آپ بچے سے پوچھتے ہیں اچھا ٹیچر کیا کہتی ہیں, ٹیچر کیا کرتی ہیں, ایگزیکٹ پوچھنا ہے اور ان کو پھر ایگزیکٹ آنسر دینا ہے کہ جب ٹیچر یہ بول رہی ہوں آپ نے یہ کرنا ہے. کہ جب آپ کلاس میں بیٹھیں گے نا تو جس طرف ٹیچر دیکھے آپ نے اس طرف دیکھنا ہے. امیجن یور سیلف ٹو بی اے روبوٹ ان دا کلاس. روبوٹ کیا کرتا ہے, جو ٹیچر بتاتا ہے وہ وہی کرتا ہے. جو آپ کا کرنے کو دل چاہ رہا ہوگا نا, آپ کا جمپ کرنے کو دل چاہ رہا ہے, آپ کا کوشچن کرنے کو دل چاہ رہا ہے, آپ کا یہ بات, آپ نا وہ نوٹ کرو اور گھر آ کے کرنا. میں آپ کو اتنی ایکسٹرا جمپس کرنے دوں گی, اتنی ایکسٹرا موومنٹس کرنے دوں گی. میم ہینڈ رائٹنگ میں بچے کچھ نہیں انٹرسٹ لیتے نا, یہ کہتے ہیں کہ ہم سے سب کچھ اورل پوچھنے, اورل ہم بتائیں گے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کچھ تو میں نے یہ پڑھا تھا کہ بچوں کے مسئلہ بون سائڈ ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی تو وہ لکھنا نہیں چاہتے, انہیں ہارڈ لگتا ہے. بیسیکلی بچوں کو ہارڈ لگتا ہے. تو میں نے تو کبھی بھی اورل نہیں صرف سنا, ہمیشہ ایک کوشچن تو ریٹن کرنا ہی پڑے گا. لیکن وہ ایک بھی کرنے میں اگر بچے کو مشکل ہو رہی ہے, ان سے چھوٹی بہن بیٹی ہے میری, وہ خوشی خوشی کر لیتی ہے, لیکن بڑا ہے تو میں اسے ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ ایٹ لیسٹ وہ اس سے کچھ تو بہتر کرے, اپنے لیول کا تو کرے. لیکن اسے ہوتا ہے کہ نہیں ماما بس ہینڈ رائٹنگ سے میری جان چھڑا دیں. تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے نا کہ اس کا بھی فوکس نہیں ڈیولپ ہوا ہوا نا, تو آپ اس کا فوکس ڈیولپ کریں اور آپ جان چھوڑ دیتی ہیں نا اس کی, آپ اپنے اوپر لے لیتی ہیں, تو اس لیے وہ آپ کو زیادہ پریشر دیتا ہے. جب آپ اسے بتا دیں گے کہ نہیں اسی طرح سے کرنا ہے تو وہ پھر کرے گا. ایک اور کوشچن ہے, اف ٹائم ریمینز لیس ان فائنل ایگزامس ہاؤ ٹو پریپیئر ٹین ایج کڈس فار دا ایگزامس. دیکھیں جتنا ٹائم ہے آپ نے اتنا ہی اس سے کام کروانا ہے نا. اگر انہوں نے ٹائم پہ نہیں پڑھا تو آپ ان کو زبردستی تو نہیں کوئی وہ اس سے زیادہ کرا سکتے. آپ انہیں بتا سکتے ہیں اب اتنا ٹائم ہے اور اس میں اتنا ہی ہو سکتا ہے, تو جو ہے اسی میں سے کر لو. پھر نیکسٹ ٹائم کے لیے ہیڈ آف ٹائم سارا کچھ پلان کرو. اور بچے پہ پلاننگ نہیں ہم چھوڑتے, ہمیشہ ہم بچے کو بتاتے ہیں کہ اس چیز کے لیے کتنا عرصہ سے پہلے پلاننگ کرنی ہوگی اور کس طریقے سے کرنی ہوگی. بچے اکثر جو جگہ ان کو اسائن کی جاتی ہے جیسے ٹیبل ہے, اسٹڈی ٹیبل ہے, سب کچھ سیٹنگ ہوئی ہوئی ہے, لیکن ان کو مزہ آتا ہے بیڈ پہ بیٹھ کے کام کرنے کا, سوفے پہ بیٹھ کے, کبھی کہاں کبھی کہاں. جب بچہ آپ کا جو آپ نے اس کے لیے رکھا ہے کوئی اسائنڈ ایریا, وہاں پہ نہیں کام کرنا چاہتا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو بتاتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے ایک اسپیسیفک جگہ ہوتی ہے, اور آپ اپنے لیے بھی اس طرح سے ایک رول ماڈل کرتے ہیں. ٹھیک. دوسرا یہ کہ ان کو اسپیسیفائی کر دیں کہ اچھا مثلاً آپ
ویسے کوئی آپ نے کیجول سٹوری بک پڑھنی ہے وہ آپ بیڈ پہ لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح سے کوئی اور ایسی ایکٹیویٹی ہے جو ریلیکسنگ والی ہے وہ بیڈ پہ جا کے کر سکتے ہیں. لیکن جو پڑھائی کا کام ہے وہ ادھر کرنا ہوتا ہے, جو یہ چیز ہے وہ ادھر کرنی ہوتی ہے. اگر آپ کا بچہ اسپیشلی کہ ٹین ایج میں ہوتے ہیں نا, چھوٹے بچے تو مان جاتے ہیں, تھوڑا سا بس بس کرتے ہیں لیکن مان جاتے ہیں. ٹین ایجرز ہوتے ہیں جو سٹینڈ لیتے ہیں کہ میں نے ایسے نہیں کرنا. تو اگر کوئی بچہ سٹینڈ بھی لے رہا ہے کوئی بات نہیں, آپ اپنی بات تو بتاتی جائیں نا. ایک وقت آئے گا وہ بات انٹرنلائز ہو جائے گی اور ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے اس کام کو ایسے کرنا ہے. اپنی بات سے نہ پیچھے ہٹا کریں لیکن تانے نہ مارا کریں. ان کو بتایا کریں کہ ہاں بیٹا, میرا بچہ بھی کوئی بیڈ پہ بیٹھ کے پڑھ رہا اور مجھے کہ میری کمر میں درد ہوتا ہے, میں کہتی ہوں ہاں ایکچولی آپ بیڈ پہ بیٹھتے ہیں نا تو اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے, بیک اسٹریٹ ہونی چاہیے. میں کہ مجھے بھی کمر میں کبھی کبھی درد فیل ہوتا ہے لیکن اسی لیے تو میں تو ٹیبل چیئر پہ بیٹھے بغیر کام ہی نہیں کر سکتی. بس میں نے یہ بولا نکل گئی. تو بچوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ماں کیا بتانا چاہ رہی ہے. لیکن جب ہم ان کو اٹیک کر دیتے ہیں ان کی پوری پرسنالٹی کو نا, پھر بچے بہت زیادہ ریزسٹ کرتے ہیں اور کام نہیں کرنا چاہتے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.